جیسے کتاب مکمل لکھی ہے، تصورات تصدیقات سب کی بات سلم میں موجود ہے، اسی طرح شارح نے حمداللہ سندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی شرح مکمل لکھی. یہ صرف تصدیقات والی شرح نہیں، لیکن درس نظامی میں نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیقات کی بحث رکھی، تصورات کی نہیں رکھی. اور اس کے کئی ایک وجوہ ہیں. ایک تو میاں بات یہ ہے کہ باقی جو منطق کی کتابیں ہیں جو اس کے نیچے پڑھائی جاتی ہیں، اس کے سے پہلے تقریباً سب کی تصورات کی بحث پڑھائی جاتی ہے. تو تصدیقات تب جب پہنچتے ہیں تو سال ختم ہوا ہوتا. جیسے ملاسن آپ پڑھ رہے ہیں تو تصدیقات تب جب پہنچیں گے تو سال ختم ہوگا، پتہ نہیں پہنچیں گے بھی کہ نہیں. تو اس لیے پہلی کتابیں جو ہیں ان سب میں تصورات کی بحث پڑھائی جاتی ہے، یعنی موصل الی تصور کی دو مقصودی چیزیں ہیں نا. تو نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیقات کی بات رکھی درس نظامی میں، تاکہ طالب علم تصدیقات کے جو مباحث ہیں اس سے بھی کورا نہ رہے. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ باقی کتابوں کے بنسبت اس کی جو تصدیقات ہیں وہ بڑی اہم مباحث ہیں. الحمدللہ نے تصدیقات میں بڑی گہری باتیں کی. تو بنسبت دوسری کتابوں کے تصدیقات کے اس کی تصدیقات کی جو بحث ہے وہ بڑی جامع ہے. اس لیے حمداللہ کی شرح کی جو تصدیقات ہیں وہ انہوں نے اس میں داخل کر کہ یہ طالب علم پڑھے گا تو وہ صحیح مدرس بنے گا، عمیق علم اس کو حاصل ہوگا، اس کی نظر بہت گہری ہو جائے گی. تو ان وجوہ کی وجہ سے یہ تصدیقات کی بحث جو ہے یہ درس نظامی میں علامہ سہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے داخل کی ہے. ورنہ شرح مکمل ہے. الحمدللہ نے سلم کی شرح مکمل لکھی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے استاد صاحب قبلہ حسامی کہ قیاس کی بات پہلے پڑھاتے تھے. حسامی میں قیاس کی بات بڑی اہم بات ہے. تو قیاس پہلے پڑھاتے تھے حسامی کے، اور قیاس کے بعد اگر کچھ وقت بچ جاتا تو پھر ابتدا سے شروع کرتے. وہ تو حسامی تک ہے، اللہ بیلی بات. ہاں باقی تو تنظیم المدارس والوں نے تو شارٹ کر دیا ہے، جلدی کوئی مولوی بننا چاہے تو برائے نام قطبی تک انہوں نے منطق رکھی ہے، لیکن برائے نام ہے شرح تہذیب تک پڑھا دیتے ہیں. مولوی بن گئے جلو بس سربندی ہو جائے گی.
تو بہرحال یہ جو جیسے وہاں حسامی کی باس بڑی اہم باس ہے، وہاں کے مطلب کتاب اللہ کی باس یا سنت کی باس یا اجماع کی باس مختصر ہے، وہ اتنے اہم نہیں ہے۔ باقی کتابوں میں چونکہ یہ تینوں باتیں پڑھائی جاتی ہیں، قیاس رہ جاتا ہے، تو اس لیے حسامی کے قیاس کی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ اس لیے مدرسین وہ پہلے پڑھاتے ہیں کہ طالب علم قیاس کی بات سے بھی کوڑا نہ رہے۔ یہی وجہ ہے یہاں پر کہ حمدللہ کے تصدیقات کی جو مباحث ہیں وہ بڑی اہم ہے، اس لیے یہ درس نظامی میں علامہ سہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو داخل کیا ہے۔ اچھا میاں، اب علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ماتن نے فرمایا التصدیقات الحکم منہ اجمالی ومنہ تفصیلی۔ التصدیقات، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں دیکھو یہ التصدیقات جمع ہے تصدیق کی، تو تصدیق تو ایک کیفیت اذعانیہ کا نام ہے، پڑھ چکے ہو تم، کیفیت اذعانیہ کا نام ہے۔ اس کی جمع لے آئے تصدیقات، تو جمع دال علی التعدد ہوتا ہے، جمع دلالت کرتا ہے کہ جس چیز کی آپ جمع لاتے ہیں اس میں تعدد ہے۔ تو تصدیق جب کیفیت کا نام ہے، کیفیت اذعانیہ کا، تو کیفیت میں تو تعدد نہیں ہوتا ہے، تعدد ہوتا ہے مقولہ کم میں، مقولہ کیف میں تعدد نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو جمع لانا ہی غلط ہے کہ جب یہاں تعدد نہیں ہے تو جمع لانے کا، تصدیقات جمع لانے کا کیا مطلب؟ ہمیں آئیے یا بس التصدیق کہنا چاہیے مفرد؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ میاں ٹھیک ہے تصدیق کیفیت اذعانیہ ہے، لیکن تصدیق کلی بھی ہے۔ ما لا یمتنع فرض ذکر علی کثیرین، تصدیق کے تحت افراد ہیں، کلی ہے۔ جیسے کلی کے تحت افراد ہوتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں تصدیق کے اقسام، ظن سے لے کے آگے جتنی قسمیں ہیں حق الیقین تک، وہ سب تصدیق کے اقسام ہیں نا۔ تصور کے مقابلے میں تصور کی 8 قسمیں تھیں، تصدیق کی ظن سے لے کے حق الیقین تک، تو میاں وہ کلی ہے، اور کلی کی جمع باعتبار افراد آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ جیسے دیکھو انسان ایک کلی ہے لیکن اس کی جمع 79 نہیں ہے، او 79 وہ 8 9 نہیں، یا 7 9 نہیں، 79 ہمیں آئیے انسان کی جمع ہے۔ تو انسان کلی ہے لیکن کلیات کی جمع باعتبار افراد لانا صحیح ہے۔ تو تصدیق کے نیچے بھی تو کئی افراد ہیں، اس لیے اس کی جمع لانا باعتبار افراد ہو، ٹھیک ہے۔ ایک جواب تو یہ ہوا
دوسرا جواب یہ ہے کہ میاں یہ اصل میں ایسا نہیں ہے. یہ علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی بلیغ عبارت بولی ہے اور تصدیقات جمع لا کر اس کے بلاغت کی طرف اشارہ کیا ہے. چونکہ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دو قسم کی باتیں مطلوب ہوتی ہیں، مقصود ہوتی ہیں، موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق. اصل عبارت یہاں یہ تھی کہ موصلات التصدیق، اصل عبارت یوں تھی موصلات التصدیق، موصلات التصور اس سے قبل موصلات التصدیق، یہ اصل عبارت یوں تھی. کیونکہ مقصود بالباس تو موصل کی باس ہے. تو اے میاں موصلات التصدیق میں تو تعدد ہے نا میاں. دیکھو قیاس بھی موصل الی التصدیق ہے، استقراء بھی موصل ہے، تمثیل بھی موصل ہے. تو موصل کی جمع ہے اصل میں موصلات، وہ مضاف تھا تصدیق کی طرح. تو پھر وہ مضاف کو حذف کر کے اختصار کے لیے اور تصدیق کو اس کے قائم مقام کر دیا، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا اور شکل و صورت وہی دے دی جو مضاف کی تھی. تو مضاف کی شکل کیا تھی؟ جمع والی. تو اس کو بھی جمع والی شکل دے دی. تو یہ جمع باعتبار اصلی تصدیق نہیں ہے، یہ جمع باعتبار تشکل ہے کہ وہ مضاف تو ختم ہو گیا، محذوف ہو گیا اختصار کے لیے. تو اس کی شکل تو کم از کم یہاں پر ہو تاکہ وہ شکل تو دلالت کرے کہ یہاں سے کوئی شے حذف ہو گئی ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ جمعیت تصدیق دلالت کر رہی ہے کہ میاں مضاف یہاں پر جمع محذوف ہے، بشکل جمع مضاف جو ہے وہ محذوف ہے. تو یہ اصل تصدیق کی جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تصدیق میں کیفیت ہے، وہ اس میں تعدد نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ بلکہ جمع باعتبار موصل ہے کہ موصل میں تو تعدد ہے نہیں ہے. تو موصلات و تصدیق کا اصل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ میاں یہ جمع جو ہے اس کو جمع للمشاکلت کہتے ہیں، للمقابلہ بھی کہتے ہیں، للمشاکلہ بھی کہتے ہیں. دیکھو میاں تصورات تو جمع ٹھیک تھا، تو وہاں تو التصورات ہو. میں چونکہ تعدد ہے تو اس کی جمع بھی لانا ٹھیک ہے. تصدیق پر اعتراض ہوا کہ یہ تو کیف اس میں تعدد نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں میاں یار وہ تصورات جمع تھا نا، تو یہ اس کا مقابل ہے. تصدیق تصور کا مقابل ہے. تو اس کی شکل اپنے مقابل جیسے بنانے کے لیے انہوں نے اس کو بھی جمع کر لیا. اور یہ جمع جو ہے اس طریقے کی جمع یہ تو عام علماء میں گویا کہ مروج ہے. علماء ایسا کرتے ہیں کہ اپنے مقابل کی شکل دوسرے مقابل کو دے دیتے ہیں. جیسے دیکھو میاں آپ نے کافیہ میں پڑھا المرفوعات، تو مرفوعات میں تو تعدد ہے نا، تو ٹھیک ہے جمع. المنصوبات تعدد ہے نا، ٹھیک ہے جمع. لیکن المجرورات بھی تو پڑھا ہے، یہاں تعدد ہے.
سمجھ میں آئیے؟ مجرور ایک ہے یعنی مضاف الیہ بواسطہ حرف یا بغیر واسطہ حرف. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ایک ہے. تو مجرورات کیوں لائے؟ تو تعدد کو اگر دیکھتے ہیں تو یہاں تو تعدد نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ مجرورات کو جو شکل جمع کی دی ہے کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اپنے متقابلین کے ساتھ ہو، اس کی شکل ایک ہو جائے. سمجھ آئیے؟ تو یہاں بھی علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصدیقات جمع لا کر، اگرچہ یہاں تعدد نہیں تھا لیکن جمع لا کر تاکہ اس کے اپنے مقابل کے ساتھ شکل ایک ہو جائے، تصورات کے ساتھ وہ جمع ہے تو یہ بھی بشکلی جمع ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو ایک اعتراض تھا میاں جس کے یہ جوابات تین آپ کو دے دیے. ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ جو التصدیقات ہیں یہ ترکیب میں کیا واقع ہے، اس کا اعراب کیا ہے، اور آیا یہ مبنی ہے یا معرب ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ مبنی بھی ہو سکتا ہے اور معرب بھی ہو سکتا ہے. دیکھو مبنی کرو تو مبنی بر سکون ہے، جیسے آپ فقہ کی کتابوں میں اور باقی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ باب فصل ساکن کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر سکون. تو یہاں بھی التصدیقات مبنی. سمجھا گئی ہے؟ اور معرب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرفوع ہے یا اس کی مبتدا محذوف ہے یا خبر محذوف ہے. اس کو مبتدا بناؤ، خبر محذوف. هذه مباحث التصدیقات، هذه التصدیقات. سمجھ آئیے؟ تو هذه مبتدا نکال لو، یہ التصدیقات و هذه. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ رفع بر بناء ابتدا یا بر بناء خبریت تو پھر معرب ہو جائے گا. اگر اس کے لیے خبر یا مبتدا معذوف نکالتے ہو تو پھر معرب ہو جائے گا. تو میں آئیے پھر مرفوع ہے. یہ باقی ایک اور بھی اشکال ہے یہاں پر کہ میاں یہ تصدیق کا جو لفظ ہے یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ تصدیق کا جو لفظ ہے وہ ایک اس کا معنی آتا ہے تصدیق بصدق القضیہ، تصدیق بصدق القضیہ. تصدیق بصدق القضیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تصدیق بأن القضیۃ صادقۃ، تصدیق بأن القضیۃ صادقۃ. اور اگر یہ باجوڑ مرالہ اور کہتا چتا زمانوں پسر عزیز ناور لگ دی خوشہ سے اور کہ باجوڑ مرالہ دی فرشا دا سر اپاس دا سر جو فرشا جو لائے مزائے دوگا لائے چیلے بیزائے مرگے کو گیا ٹکتروا لائے کدو کھڑے لائے گلاب کیا لائے. سمجھ گئی؟ ہاں سمجھ آ گئی نا؟
تو ایک ہے تصدیق بصدق القضیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ تصدیق بأن القضیۃ صادقہ، اس معنی میں بھی تصدیق آتا ہے۔ ایک ہے تصدیق بمعنی القضیہ، تصدیق بمعنی القضیہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تصدیق بأن محمول القضیۃ ثابت لموضوعها، سمجھ آ گئی ہے؟ اس بات کی تصدیق کہ اس قضیے میں اس کا محمول ثابت ہے یا سلب ہے، اگر قضیہ سالب آئے تو موضوع سے، اس کو یہ تصدیق ایک اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تصدیق بمعنی القضیہ، سمجھ آئیے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تصدیق بأن محمول القضیۃ ثابت او مسلوب عن موضوعها، سمجھا گئی ہے؟ تیسرا ایک اور استعمال بھی ہے تصدیق کا کہ تصدیق بأن قائل القضیۃ صادق، تصدیق بأن قائل القضیۃ صادق، کہ کسی نے کہا زید مات، تو آپ کو اس کے اوپر اذعان ہو گیا، تصدیق ہو گیا، تو آپ کی یہ تصدیق کیا ہے کہ ان القائل صادق، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تصدیق کے تین استعمالات جو ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور باقی تصدیق کا اپنا جو اذعان کیفیت اذعانیہ ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، الحمدللہ کی شرح میں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور، سلم کی عبارت ہے نا کہ اگر اذعان للنسبت ہے تو تصدیق ہے، اذعان نہیں ہے تو تصور کے اقسام ہیں، باقی پڑھ چکے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تصدیق کے لفظ پر گویا کہ یہاں پر یہ ما لہ ما علیہ یہ ضروری تھے۔ اس کے بعد اب متن کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، پھر متن کے بعد الحمدللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح پڑھیں گے۔